دنیا کی کل 8 ارب آبادی میں سے تقریباً 36% دو ایشیائی ممالک چین اور بھارت میں رہتی ہے۔ اپریل 2023 میں انڈیا نے سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن کر چین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چین کی آبادی گزشتہ چند سالوں سے کم ہو رہی ہے۔ اسے دو مسائل درپیش ہیں: شرح پیدائش میں کمی اور بوڑھی آبادی میں تیز ترین اضافہ۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بننا محض ایک اعزاز ہی ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ آئندہ چند دہائیوں تک انڈیا کی آبادی میں مسلسل اضافہ متوقع ہے اور 2064 تک یہ تقریباً 1 ارب 70 کروڑ تک پہنچ جائے گی، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق شرح پیدائش میں کمی اور دیگر عوامل کے باعث رواں صدی کے اختتام تک چین کی آبادی 1 ارب سے کم رہ جائے گی۔ بہت سے چینی ماہرین کا خیال ہے کہ ملک میں بوڑھوں کی بڑھتی ہوئی تعداد معیشت کے لیے بڑے مسائل کا سبب بن سکتی ہے اور اس سے چینی قوم کی انوویشن اور انٹرپرینیورشپ کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوگی، جس سے معیشت کو نہ صرف اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا بلکہ مینوفیکچرنگ بھی کم ہو جائے گی۔ دوسری جانب انڈیا کی 40% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ چین میں اوسط عمر 39 سال، امریکہ میں 38 سال، جبکہ انڈیا میں 28 سال ہے، اور یہی نوجوان آبادی انڈین معیشت کا مضبوط ترین ستون ہے۔ میکنزی اینڈ کمپنی اور فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایک مشترکہ رپورٹ کے مطابق 2047 تک دنیا میں کام کرنے والے ہر 5 افراد میں سے ایک شخص انڈین ہوگا۔ 2022 میں انڈیا $3 ٹریلین سے زائد جی ڈی پی کے ساتھ برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی معاشی قوت بن چکا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں انڈیا نے آئی ٹی انڈسٹری میں نام پیدا کر کے تقریباً پوری دنیا کو اپنا گاہک بنایا ہے۔ صرف آئی ٹی ہی نہیں بلکہ دیگر انڈسٹریز میں بھی پوری دنیا میں انڈین چھائے ہوئے ہیں۔ انڈیا کی آبادی کا فائدہ صرف سروسز سیکٹر کو ہی نہیں پہنچ رہا بلکہ گڈ سیکٹر بھی ترقی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ چند سالوں کے دوران کئی لو ویلیو انڈسٹریز نے چین کو خیر آباد کہہ کر بھارت میں فیکٹریاں لگائی ہیں، خاص طور پر ایپل اور سیمسنگ جیسی بڑی موبائل فون بنانے والی کمپنیاں۔ حتیٰ کہ کئی چینی کمپنیوں نے بھی چین کو چھوڑ کر انڈیا میں مینوفیکچرنگ پلانٹس لگانے کو ترجیح دی ہے۔ ایپل اپنی 25% پروڈکشن انڈیا میں کر رہی ہے، جبکہ سیمسنگ کا سب سے بڑا موبائل فون مینوفیکچرنگ یونٹ انڈیا میں ہے۔ اگر مینوفیکچرنگ بڑھے گی تو ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور اربوں ڈالر کا زر مبادلہ ملک میں آئے گا۔ 2022 میں بھارتی حکومت نے 22 ریجنل فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں جن کا مقصد گڈز ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا ہے۔ حکومت کا اندازہ 2023 کے آخر تک تقریباً $500 ارب کی گڈز ایکسپورٹ کا ہے، جبکہ 2030 تک یہ $2 کھرب تک لے جائی جائیں گی۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ آئندہ سالوں کے دوران انڈیا اپنی بڑی آبادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین سے زیادہ تر مینوفیکچرنگ چھین لے، بالخصوص ایسی کمپنیاں بھی انڈیا چلی جائیں جو کسی دوسرے برانڈز کے لیے چیزیں بناتی ہیں۔ یہ رجحان ابھی سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یقیناً یہ چینی معیشت کے لیے بری خبر ہوگی۔ 1961 کے بعد پہلی بار چین کو آبادی میں گراوٹ کا سامنا ہے۔ 2050 میں چینی آبادی آج کی نسبت 8% کم ہوگی۔ اسی رجحان کو دیکھتے ہوئے کئی چینی ریسرچرز خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں انڈیا کی لیبر فورس 1 ارب سے بڑھ جائے گی، جبکہ چین میں کروڑوں افراد بوڑھے ہو کر کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور شرح پیدائش میں کمی کی وجہ سے ان بوڑھوں کی جگہ لینے والوں کی تعداد کم ہوگی۔ چین میں بوڑھی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ جلد ہی جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ تاہم چینی پالیسی ساز بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے۔ وہ آبادی میں گراوٹ اور اس سے وابستہ معاشی اور سماجی مسائل کے سدباب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس لیے لیبر فورس کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت انسانی وسائل کو انسانی سرمایہ میں تبدیل کرنے کے لیے سازگار پالیسیاں متعارف کروا رہی ہے۔ جہاں تک کم شرح پیدائش کا تعلق ہے تو یہ مسئلہ صرف چین کو ہی درپیش نہیں بلکہ کئی ترقی یافتہ ممالک اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ انڈیا کو بھی کسی حد تک اس مسئلے کا سامنا ہے۔ سب سے زیادہ آبادی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انڈیا راتوں رات ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے گا، بلکہ اسے کئی قسم کے دیگر مسائل بھی درپیش ہیں۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کو خوراک، صحت اور رہائش جیسی بنیادی سہولیات تک آسان رسائی میسر نہیں۔ آج بھی بھارت کی 10% آبادی بدترین غربت کا شکار ہے، جن کی آمدن روزانہ $2 سے بھی کم ہے۔ 2022 میں انڈیا کی جی ڈی پی کے لحاظ سے فی کس آمدن تقریباً $2300 تھی، جو کم آمدن والے ممالک سے بھی نیچے ہے۔
ताहम इंडिया में तरक्की करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। इसकी अक्सरियती नौजवान आबादी जो टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में दिलचस्पी रखती है, वो यकीनन अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा कर सकती है। जैसा कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अक्सर कहते पाए जाते हैं कि उनका मकसद आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने तक यानी 2047 में भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना है।